آج ہمارے علماء اگر بیت المقدس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے پوری دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر، عجم دنیا کے اندر، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں بھی مسلمان عالم ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اگر بیت المقدس کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے لڑ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، تقریباً سارے کے سارے نبیوں کو اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ حکم دیا کہ بیت المقدس میں اپنے قدم رکھے اور بیت المقدس کو اپنے قدموں کا شرف عطا فرمائے، کہ بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یا اللہ کے نبیوں کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یا اللہ کے فرشتوں کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے، بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے، یا حضرت موسیٰ کی والدہ کے قدم لگے، یا حضرت زکریا کے قدم لگے، یا حضرت ہارون کے قدم لگے۔ اور سب سے بڑھ کر بیت المقدس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جس مسجد میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے آگے کھڑے ہو کر امامت کی، اور 1,24,000 پیغمبروں نے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ اس سے بڑا شرف بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ مسلم حکمرانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ آج بیت المقدس لو لو ہے، اور بیت المقدس پر جو ہے یہود و نصارہ قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سچی ہوں گی، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلہ بیت المقدس کا اس وقت ہو جائے گا جب میرا بیٹا مہدی تشریف لائے گا۔ اس وقت دوبارہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضوں میں آ جائے گا، تو وہ